بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اردو ناول ریڈنگ یوٹیوب چینل پہ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جنت کے پتے ایپیسوڈ 2۔ نہیں ہے وہ بیچاری، اب اس کو بھی یہی سمجھانا ہے کہ خواہ مخواہ کی خود ترسی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، جب پچھلے سال یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں سارا پروگرام کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر کر کے شیشہ اوپر چڑھا کر وہ یاد کرنے لگی۔ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی، سوچا بھی نہ تھا کہ میں کبھی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں ایک جھڑنے کی خوشی در آئی تھی۔ زارا اور وہ LLB کے 5ویں سال میں تھیں۔ ان کا 7واں سیمسٹر کا درمیان تھا جب یورپی یونین کے اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپ اور ایشیائی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کا تبادلہ ہوگا۔ جب درخواست دینے کی باری آئی تو اس کو ترکی کی سبانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا۔ پھر ایک ہسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کیا۔ بالآخر سبانجی نے اس کا انتخاب کر لیا۔ 7واں سیمسٹر پورا کر کے اس کو 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا، جہاں اس کے مضامین تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا، سو 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی، پھر پاکستان واپس آ کر 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آئے حیا، کوئی رومانٹک سا ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا۔ پاکستان سے ہم صرف 2 لڑکیاں سبانجی جا رہی ہیں، اور پھر ہم ٹھہری ویمن یونیورسٹی میں پڑھنے والیاں۔ وہ ختیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر نے شیشہ بجایا تو حیا نے شیشہ نیچے کیا۔ نہیں، ختیجہ رانا کا تو میں جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس نے سلش کے گلاس پکڑے، زارا کا اس کو تھمایا، ارم کا ڈیش بورڈ پر رکھا۔ بے دھیانی میں وہ شیشہ بند کرنا بھول گئی، اس کے علم میں نہ رہا۔ دفعتاً زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہیلو اماں جی، کیا ہوا؟ آواز خراب ہے، 1 منٹ۔ زارا کے فون پر سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے باہر نکل گئی۔ حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے ونڈو اسکرین سے باہر زارا کو دیکھنے لگی۔ اب وہ دور درخت کے پاس کھڑی بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی بیوٹی، کوئی ایک دم سے اس کے بالکل قریب آ کر بولا تھا۔ وہ ڈر کر اچھلی، ذرا سا جوس بھی کپڑوں پر گرا۔ کھلی کھڑکی پر ایک خوبصورت عورت جھکی ہوئی تھی۔ میک اپ سے بھرا چہرہ، آئی شیڈو سے چمکتی آنکھیں، بھڑکتی ہوئی سرخی، بالوں کا جوڑا اور چم چم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی مگر مرد بھی نہیں تھا۔ ڈرو نہیں سونیوں، میں تمہاری دوست ہوں، ڈولی کہتے ہیں مجھے۔ ہٹو ہٹو جاؤ۔ وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اسے کراہت سی آئی۔ اچھا سونیوں، ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ اور جھکایا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، حیا نے سلش کا بھرا گلاس اس کے منہ پر الٹ دیا۔ ٹھنڈی ٹھار برف منہ پر گری تو وہ بل بلا کر پیچھے ہوا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر کر لیا۔ سنو جی، وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتے ہوئے شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کی وجہ سے اس کی آواز کم آ رہی تھی۔ اب وہ کوئی گانا گا رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لائی۔ گاڑی بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے روکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دور درختوں کے پاس ڈولی نامی خواجہ سرا ابھی تک وہیں کھڑا تھا اور اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ اب وہ گا بھی نہیں رہا تھا، بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بے اختیار جھری جھری سی آئی۔ کہاں رہ گئی ہیں دونوں؟
اس نے جھنجھلا کر ہارن پر ہاتھ رکھ دیا، پھر گردن موڑ کر دیکھا، وہ ابھی تک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ ڈنر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے کپڑے بھی ڈنر کی مناسبت سے پہنے تھے، مگر جوس چھلکنے کی وجہ سے ذرا داغ پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اب اتنا دوپٹہ دھو کر استری کیا۔ اسے رہ رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے تھے، مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی۔ اس خواجہ سرا کی نگاہیں اور انداز اس کو پھر سے جھری جھری آ گئی۔ پھر جب وہ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر باہر آئی تو دروازے کے باہر پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پر وہ سفید کھلے گلابوں کا بوکے پڑا تھا۔ ساتھ میں اٹھا کر سیدھی ہوئی لفافہ کھولا جس پر حیا سلمان لکھا ہوا تھا۔ اندر وہی سفید بے سطر چوکور کاغذ تھا۔ اس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا، امید کرتا ہوں آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا۔ اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا، اس پر اور کچھ نہیں لکھا تھا، بس لفافے پر گزشتہ روز کی مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا اور کیوں اسے پھول بھیج رہا تھا؟ وہ خط اور بکے کمرے میں رکھ کر نئے سرے معاملے سے الجھتی باہر آ گئی۔ تایا فرقان کے گھر خوب چہل پہل تھی۔ سب کزنز لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ایک طرف خواتین خوش گپیوں میں مصروف تھیں، مرد حضرات یقیناً ڈرائنگ روم میں تھے۔ اس کے خاندان میں کزنز کی بے تکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تایا فرقان تمام بہن بھائیوں میں بہت سخت تھے اور ان کی سختی صرف ارم کے سکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے تک تھی۔ ارم اور باقی کزنز بھی گھر کے کزنز کے علاوہ لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھی۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی ویمن یونیورسٹی میں تھیں۔ ہاں، دوسرے چچا اور خود سلمان صاحب اپنے بچوں کی شادیاں مکس گیدرنگ میں کریں گے۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہیں تھا۔ وہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن تھے۔ تایا فرقان سب سے بڑے تھے۔ داؤد، فروخ، ارم اور سمیع ان کے بچے تھے۔ فروخ میڈیکل کر چکا تھا اور آج کل پولی کلینک میں ہاؤس جاب کر رہا تھا اور حیا سے 3 سال بڑا تھا، اور سمیع فروخ سے سال بھر چھوٹا تھا اور MBA کر کے جاب کر رہا تھا۔ سب سے بڑے داؤد کی شادی ہو رہی تھی۔ فرقان صاحب کے بعد سلمان تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی حیا اور بیٹا روہیل تھا۔ روہیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا۔ پھر زاہد چچا تھے۔ ان کی بڑی 2 جڑواں بیٹیاں مہوش اور سحر تھیں۔ پھر بیٹا رضا انجینئر تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی ثنا A لیول کر رہی تھی۔ اس وقت روہیل کے علاوہ جو کہ امریکہ میں تھا اور داؤد کے جو ڈرائنگ روم میں تھا، باقی سب کزنز لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ لڑکیاں کارپیٹ پر دائرہ بنا کر بیٹھی تھیں۔ ارم ڈھولک بجا رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پر آ گیا تھا۔ اگر ابھی تایا یہاں آ جاتے تو وہ فوراً دوپٹہ سر پر لے لیتی۔ وہ مہوش سحر کے ساتھ سر ملا رہی تھی اور لڑکے اوپر صوفے پر بیٹھے ان پر فکرے اچھال رہے تھے۔ ہیلو ایوری ون، وہ سینے پر ہاتھ باندھے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر رکی۔ سب کی نظریں اس پر رکی۔ سفید چہرے کے ارد گرد کالے بال اور کاجل سے لبریز آنکھیں۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ ہر اٹھی نگاہ میں ستائش ابھر آئی۔ حیا، کیسی ہو؟ آؤ ان لڑکوں کو ہراتے ہیں، بیٹھو نا۔ بہت سی آوازیں اس سے ٹکرائیں۔ اس نے کندھے اچکائے اور کہا، پہلے میں سائمہ تائی کی کچن میں مدد کروں گی۔ اس نے ارم کی امی کا نام لیا تھا، جنہوں نے اس کو آتا دیکھ کر فوراً کچن کا رخ کیا تھا۔ سائمہ تائی نے یقیناً اس کو نہیں دیکھا تھا، ورنہ فوراً بلوا لیتی۔ ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کے حیا تھی۔
साइमा ताई के पीछे जाहिद चचा की बेगम आबिदा चची भी किचन में चली गईं। अब सोफे पर हया की अम्मी फातिमा बेगम अकेली बैठी थी। अम्मा, मैं ज़रा ताई की मदद करवा दूँ। इनको अपनी तरफ देखता पाकर अद ने कहा तो इन्होंने इत्मीनान से सर हिला दिया। वो मुतमिन सी आगे बढ़ गई। वो राहदारी से गुजर कर किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी साइमा ताई की तेज़ आवाज़ इसकी समात से टकराई। जैसे मैं जानती नहीं ना, ये सारे रंग ढंग किस लिए हैं। एक मेरे ही बेटे मिले हैं इसको पागल बनाने के लिए। वो बेइख्तियार 2 कदम पीछे होकर दीवार से जा लगी। ये साइमा ताई किसकी बात कर रही हैं? तभी मैं कहूँ, भाभी, ये रज़ा क्यों हर वक्त हया हया करता है? ये आबिदा चची थीं, वो इसके बारे में कह रही थीं। पिछली दफ़ा जब हम सलमान भाई की तरफ खाने पर गए तो किस तरह नक्सक सी तैयार फिर रही थी। तब से रज़ा मेरे पीछे पड़ा है कि हया का रिश्ता मांगें।